رسول پر مل کے بلند ترین درود پیش دیجیے. قبولیت مجلس کے لیے مل کے بلند ترین صلوات پیش دیجیے. تمام شیعہ درقرار کی جان و مال و عزت و آبرو صحت و سلامتی کے لیے مل کے بلند ترین درود پیش دیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کلام الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات. عظمت خانوادہ بطول پہ اتنی بلند درود بھیجنے کی کوشش کریں جتنا بلند یہ خانوادہ آپ کے اذہان میں ہو سکتا ہے. ویسے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں، اسباب میں، کاروبار میں، اولاد میں، رزق میں، نعمتوں میں، رحمتوں میں برکت ہو تو ہم پر کثرت سے آواز بلند درود پڑھتے رہا کرو. زیادہ شرعی نعمت سماعت آپ کو نہیں دوں گا، بس چند دقیقے آپ کی سماعتوں کو لینے کے لیے آیا ہوں. آپ حضرات جس طرح سے میرے خیال سے 10 بجے سے اس دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا آپ کی حاضری قبول فرمائے. لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دربار 1400 برس سے آباد ہی اس لیے ہے کیونکہ یہ دربار لاوارث نہیں ہے. یہ دربار لاوارث نہیں ہے، ان کا وارث موجود ہے. دنیا ہم سے بہتر جانتی ہے کہ وہ دربار اجڑ جایا کرتے ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا. وہ دربار وہ سرکار اجڑ جایا کرتی ہے، مٹ جایا کرتے ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا. آپ دیکھیں آج مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. علی مولا کی ولایت کے خلاف لوگ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ولایت علی پر لوگ آج دلیلیں مانگ رہے ہیں، ولایت علی کو موضوع بحث بنایا ہوا ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم سے 20 25 50 برس پہلے جو علماء حق آئے تھے بڑے خوش نصیب تھے کہ وہ اچھے ادوار میں وہ ایسے اچھے دوروں میں آئے کہ انہیں دوسروں کو ولایت میں قائل کرنا پڑا. آج کل کی ستم ظریفی یہ ہے کہ شیعوں کو ولایت علی پر قائل کرنا پڑ رہا. بڑا پرفتن دور ہے. جو چاہتا ہوں آپ کی
ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، یہ دربار لاوارث نہیں ہے، توجہ اس جانب رکھنا، کیونکہ لاوارثوں کے دربار کبھی اس طرح سجا نہیں کرتے۔ لیکن دنیا کو میں ایک بات متنبہ کرا دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھے، کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ ہماری قوم کا وارث کوئی دنیاوی رہبر ہے، کوئی دنیاوی لیڈر ہمارا وارث ہے، کوئی سیاسی شخصیت ہمارا وارث ہے، کوئی مولوی ہمارا وارث ہے، کوئی مقصر ہمارا وارث ہے، کوئی مجتہد ہمارا وارث ہے۔ قطعاً غلط، ہمارا وارث کوئی دنیاوی شخص نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم ہمارا وارث کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، اور قیامت تک علی ہی رہے گا۔ مل کے گھنٹہ ہو گیا۔ بات رکھیے، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے کہا گیا تھا کہ ولایت علی پڑھنی ہے، لیکن ولایت علی کا جواب کس طرح سے آ رہا ہے میں نہیں پڑھوں۔ ڈیٹ لکھ لیں۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، بزرگوں سے میں صرف دعائیں لینے آیا ہوں، لیکن اپنے نوجوان بھائیوں اور دوستوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ولایت علی کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، ولایت علی کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، یہ خدا کی قسم۔ ولایت علی کا تعلق تو خون کی شرافت سے ہوتا ہے، اور خون کی شرافت دودھ کے تقدس کے ساتھ منتقل ہوتی ہے۔ مجھے کسی بحث میں نہیں جانا، چلے آپ کا آج امتحان لیتا ہوں، پہلے ایک نعرہ لگواؤں گا اپنی پسند کا، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ اپنے بھائیوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ جس مقام پہ ہوا کرو، جس دیار میں ہوا کرو، جس مجلس میں ہوا کرو، جس محفل میں ہوا کرو، جس رزم میں ہوا کرو، جس بزم میں ہوا کرو، جس گلی میں ہوا کرو، جس کوچے میں ہوا کرو، جس شبستان میں ہوا کرو، جس دیار میں ہوا کرو، بے جھجک ہو کے علی کی ولایت کا نعرہ لگا دیا کرو۔ اور مولا آواز ہے کہ 90% لوگوں کا جواب آیا ہے، 10% لوگوں کو ابھی اور ذرا کروانا ہے۔ حضور نعرہ بے جھجک ہو کے لگایا کریں، اور اس بات کی تو فکر ہی نہ کیا کریں کہ جواب دینے والا کون، کبھی فکر نہ کیا کریں کہ جواب کون دے گا کون نہیں دے گا، کسے اچھا لگے گا کسے برا لگے گا۔ جسے اچھا لگے گا وہ جا کے اپنی ماں کے قدموں کے بوسے دے گا، جسے برا لگے گا ایک مرتبہ اپنی ماں سے جا کے پوچھنا ضرور کہ ماں بتا میں قصور کس کا ہوں۔ دیکھیں یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے، پس منظر میں حدیث رسول ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے عداوت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی۔ علی کی ولایت کا تعلق خون کی شرافت سے ہے۔ مت سوچا کرو جواب کون دے گا کون نہیں دے گا، اچھا کسے لگے گا برا کسے لگے گا۔ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ علی جو ہے نا کوانٹٹی کا تو قائل ہی نہیں، علی تعداد کا قائل نہیں ہے، علی کوانٹٹی کا قائل نہیں، علی کوالٹی کا قائل ہے، کیونکہ کوانٹٹی میں تو ہمیشہ سے دوسرے ہی زیادہ رہے ہیں۔ علی کوالٹی کا قائل ہے، علی تعداد کا قائل نہیں، علی استعداد کا قائل ہے، علی استعداد کا قائل ہے۔ علی استعداد کا قائل ہے، کیونکہ جہاں جہاں صرف شریف خون ہوتا ہے وہی حق ولایت علی کو واجب سمجھا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا میری جانب،
کہ کبھی نہ سوچا کرو کہ جواب کون دے گا کون نہیں دے گا، جواب دینے والے کتنے ہیں یا کتنے نہیں ہیں۔ اس حدیث رسول کو پیمانہ بنا لو، میزان بنا لو، مقیاس بنا لو، دلوں میں سجا لو، خون میں ناسخ کر لو، دماغوں میں اڈیل لو کہ رسول اللہ نے کہا ہے یا علی من ارادہ ان یجر علی آدم فی علمہ ولا نوح فی تقوائہ ولا نوح فی تقوائہ ولا موسیٰ فی ہیبتہ ولا عیسیٰ فی زہدہ ولا یوسف فی جمالہ فلیجر علی وجہ علی ابن ابی طالب۔ رسول کی حدیث سنتے جانا، نعرہ آئے گا بالکل لیکن سنتے جانا جن اذہان تک یہ بات نہیں پہنچی۔ رسول اللہ نے کہا جو سوالات انبیاء کا سراپا دیکھنا چاہے، رسول نے کہا کہ جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا تقویٰ دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے، یوسف کا جمال دیکھنا چاہے، عیسیٰ کی شجاعت دیکھنا چاہے، مسکین کی نرمہت دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت کی حقیقت دیکھنا چاہے، وہ تنہا علی کے چہرے پر نظر کر لے، تنہا علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ اچھا میں باتیں کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ جہاں آیا ہوں وہ میرے بزرگوں کا، میرے مسلمانوں کا، میرے بابا شہید کا اپنا ہی گھر، اس لیے صرف باتیں کروں گا چند لمحوں کے لیے آپ سے۔ رسول نے کہا جو سوالات انبیاء کا سراپا دیکھنا چاہے وہ تنہا علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ تو رسول کی حدیث دماغ میں رکھنا، رسول نے کہا جو آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا زہد، نوح کا تقویٰ دیکھنا چاہے وہ تنہا علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ تو مجھے جملہ پلٹ کے کہنے دو حدیث رسول کو مقیاس بنا کر کہ علی کے علم کا تعارف ہوا، بلکہ نہیں، علی کے علم کی خراج بڑھی تو آدم بنے، علی کے تقوی کی خراج بڑھی تو نوح بنے، علی کی خلت کی خراج بڑھی تو ابراہیم بنے، علی کی حیبت کا تعارف ہوا تو موسیٰ نبی بن گئے، علی کے زہد کا تعارف ہوا تو عیسیٰ نبی بنے، علی کے حسن کی تابش کی نمائش ہوئی تو یوسف خلق ہو گئے۔ حسن کی دیکھیں نعرہ اب آئے گا، اور نعرہ آئے گا بلا فاصلہ، ادھر سے بھی آئے گا ادھر سے بھی آئے گا۔ رسول نے کیا کہا جو سوالات انبیاء کا سراپا دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ تو میرے بھائیوں آپ سے کہہ رہا ہوں علی کا نعرہ لگاتے ہوئے سوچا نہ کرو کہ جواب کون دے گا کون نہیں دے گا، کسے اچھا لگے گا کسے برا لگے گا۔ کبھی بھی وہ علی کا نعرہ یہ سوچ کے لگایا کرو کہ جب آپ علی مولا کی ولایت کا نعرہ لگاتے ہیں تو آدم بڑھ کے کہتے ہیں میرے علم کا نعرہ، نوح کہتے ہیں میرے تقوی کا نعرہ، موسیٰ کہتے ہیں میری حیبت کا نعرہ، عیسیٰ کہتے ہیں میرے زہد کا نعرہ، موسیٰ کہتے ہیں میرے تقوی کا نعرہ، ابراہیم کہتے ہیں میری خلت کا نعرہ، یوسف کہتے ہیں میرے جمال کا نعرہ، یوسف کہتے ہیں میرے جمال کا نعرہ، جبرائیل کہتا ہے میرے استاد کا نعرہ، جبرائیل کہتا ہے میرے استاد کا نعرہ، خیبر کہتی ہے میرے فاتح کا نعرہ، خندق کہتی ہے کل ایمان کا نعرہ، بدر کہتی ہے میرے ہیرو کا نعرہ، جبرائیل کہتا ہے میرے استاد کا نعرہ، سلمان کہتے ہیں میرے مولا کا نعرہ، یوسف کہتے ہیں میرے آقا کا نعرہ، شہباز کہتا ہے میرے ولی کا نعرہ، حسنین کہتے ہیں میرے بابا کا نعرہ، بطول کہتی ہے میرے سرتاج کا نعرہ، رسول کہتا ہے میرے وسیع کا نعرہ، اللہ کہتا ہے میرے ولی کا نعرہ۔ حسین بادشاہ تو نعرہ لگاتے وقت سوچا نہ کریں، فکر نہ کیا کریں، نعرہ لگانے والے بہت ہیں، نعرہ لگانے والے بہت ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، اس بات کو گرہ بنا لیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم بھی علی کی ولایت پر قائم ہو جاتے، لیکن کیا کریں علی سمجھ میں نہیں آتا، تو ان عقل
دشمنوں کو علی عرفان آبادی یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہیں کس حکیم نے کہا ہے کہ علی کو سمجھو؟ ارے علی سمجھنے کا نام نہیں، علی تو ماننے کا نام ہے۔ زبان کے ساتھ دل نوجوان زبان کے ساتھ دل بولا علی سمجھنے کا نام نہیں ہے، علی ماننے کا نام ہے۔ اور اس میں بھی میں خطابت نہیں بلکہ دلیل کے طور پہ حدیث رسول پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا یا علی کوئی نہیں سمجھ سکا تجھے سوائے میرے اور اللہ کے۔ اگر علی کو سمجھنے کا شوق ہے تو پہلے رسالت کے الہیات کا دعویٰ تو کر کے دکھائے ہوئی۔ کوئی نہیں سمجھ سکا۔ علی سمجھنے کا نام نہیں ہے، علی ماننے کا نام ہے۔ ارے ہماری آپ کی بساط کیا ہے، ہماری آپ کی اوقات کیا ہے، ہمارے آپ کے دن رات کیا ہے کہ ہم علی کو سمجھیں، ہمارا آپ کا علم کیا ہے کہ ہم علی کو سمجھیں۔ خدا کی قسم دنیا میں بڑے بڑے لوگ علی کو سمجھنے کی غلط فہمی میں اس دنیا سے گزر گئے لیکن علی کو سمجھ نہیں سکے۔ میں دنیا کے سب سے بڑے شخص کی بات کر رہا ہوں جو دنیا والوں میں سب سے بڑا ہے، اس کو یہ شوق ہوا کہ وہ علی کو سمجھے، علی کو سمجھنے بیٹھا، ساری زندگی گزر گئی علی کو سمجھتے سمجھتے، دنیا کا بہت بڑا امام گزرے ہیں۔ اچھا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ علی کو سمجھنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا امام بیٹھا، دنیا والوں کا سب سے بڑا امام علی کو سمجھنے بیٹھا۔ جب ساری زندگی گزر گئی اس ناسمجھی میں کہ علی کو سمجھ سکوں، علی سمجھ میں نہیں آیا تو اپنے ٹیپ اسٹیٹمنٹ میں نظائر عالم کے بیان میں یہ لکھ کر قلم توڑ دیا امام شافعی نے کہ من مات الشافعی اور لیس یدری امر اللہ و ربولی، کہ شافعی مرتے مر گیا لیکن نہیں پہچان سکا کہ رب علی ہے یا علی رب ہے۔ مل کر یاد کیجیے بس علی سمجھنے کا نام نہیں، علی ماننے کا نام ہے۔ یہ سنتے جانا، ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کہ سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے۔ تشریح کے موقف پہ نہیں ہوں، میرے بعد کی ذاکرین بہت سارے ہیں۔ سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے، بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا۔ کیا سمجھیں گے یہ نابالغ ذہن غدیر کہہ کے رسول نے کیا کیا، کیا ہوا؟ انہیں ابھی تک خیبر ہی سمجھ نہیں آیا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ حضور خیبر میں کیا ہوا؟ میں نے کتابیں پڑھا، کہتے ہیں آپ بتا دیں۔ میں نے کہا آپ ہی کی کتابوں میں 39 دن تک کیا ہوا، 40ویں دن کیا ہوا؟ کہا قبلہ بتا دیں کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی میں تحقیق قائل ہوں، جملے میں بتاتا ہوں، وضاحت کرنے کی میری عادت نہیں ہے۔ کہا میں نے کہ 39 دن تک رسول اللہ نے بہت سارے لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، قداور شخصیتوں کو علم دے کر بھیجا کہ جاؤ فتح کر کے آؤ۔ بھاگ کے لشکر بھی آ جاتا تھا، علمدار بھی آ جاتا تھا۔ رسول سوال کرتے تھے کہ کیا ہوا؟ علمدار کہتا تھا لشکر نہیں رکا، لشکری کہتے تھے ہمارا سپہ سالار علمدار نہیں رکا۔ میں نے کہا میں اس کو تنازع بحث میں نہیں جاتا، اگر رسول اللہ نے علمدار بدلا ہے تو علمدار بھگوڑا تھا، اگر لشکر بدلا ہے تو لشکری بھگوڑا تھا۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ میں نے کہا بس ایک جملہ سن لینا کہ 39 دن تک کیا ہوا، 40ویں دن کیا ہوا۔ 39 دن تک جو سورما عالم لے کے جا رہے تھے، 40ویں دن ان سب کا چہلم ہو گیا تھا۔ سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے، سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے، بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا۔ مولا آواز رکھیے، سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے، بشر کے ذہن میں
لیکن میری سوچ پاکیزہ ہے، علی پہ نہیں سوچتا، علی کو صرف مانتا ہوں، کیونکہ علی کے سوچنے میں خسارہ ہے، ماننے میں فائدہ ہے۔ سوچو، اگر آپ علی کے بارے میں سوچو تو آپ کی سوچ کی حد کیا ہے؟ آپ کی سوچ کی حد اس مقام تک جاتی ہے جہاں آپ کہتے ہو اللہ ہے۔ تو اگر آپ علی کے متعلق سوچنا شروع ہو جاؤ تو وہاں پر جا کے چھوڑ دو کہ بس وہ علی ہے۔ بھائی جہاں آپ علی کو چھوڑ رہے ہو نا، وہاں سے تو علی کی فضیلت کا آغاز ہو رہا ہے، وہاں سے علی کی فضیلت کا آغاز ہو رہا ہے۔ سمائے گی وہاں وہ سب غدیر کی کیسے چوتھے رشتے کو آبادہ رہنا، بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا، میں سوچتا ہوں علی پہ وہ سوچتے کیوں ہے، سمجھ میں جن کے قلندر ابھی نہیں آیا، قلندر نہیں آیا، علی کا گدا گھر سمجھ نہیں آیا تو علی کیا سمجھ میں آئے گا؟ میں سوچتا ہوں بس آمادہ ہیں دو جملے اور سنتے جائیے، میں چھوڑ دوں گا جہاں مجھے حکم ہوگا، دو تین جملے سن لینا۔ بس کائنات آدم و عالم میں زیب لیتا ہے اسے علی ہونا کہ جو دنیا میں آ کے فضیلتیں حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، جو دنیا میں آ کے فضیلتیں حاصل کرے وہ علی نہیں ہوتا، جو دنیا میں آ کے فضیلتیں حاصل کرنے کا خواہش مند ہو وہ علی نہیں ہوتا، بلکہ پتہ علی کون ہوتا ہے؟ علی وہ ہوتا ہے کہ جو ہر لحاظ سے اتنا بافضیلت ہوتا ہے کہ جس کے سر پر قرآن کی آیات تاج بن کر فضیلت حاصل کرنے کی متمنی ہوتی ہے۔ نہیں قدر کی آپ کو خدا کی قسم انتہائی ادبی جملے کر رہے ہیں، جو آیتوں میں اضافہ کر کے واو لگا کے شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اب بھی سمجھ نہیں اشارے کو، اور جس کی طواف کرتی ہوئی قرآن کی آیتیں نظر آئے کہ علی کب کوئی عمل کرے، کب ہمیں اس میں نظر دے، اسے علی سمجھے آپ کی مرضی۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، علی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تھے، علی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تھے نا، یا آیت لینے گئے تھے؟ علی تو مسجد میں نماز پڑھنے گئے تھے، آیت خود علی کو ڈھونڈتی ہوئی مسجد میں نازل ہو گئی۔ درود بھیجیے ہمارے محمد والے محمد پر۔ ہمارے دلوں سے علی مسجد میں ہے، جس آیت کو میں نے سلامہ کلام قرار دیا، علی اسے کہتے ہیں کہ جس کے سر پر سچ کر قرآن کی آیات فضیلت حاصل کرنے کی خواہش مند ہو۔ علی مسجد میں گئے، علی نے مسجد میں نماز پڑھی، علی حالت رکوع میں ہے، سائل میرے مسجد پر آیا، سائل نے صدا بلند کی، ہے کوئی مجھے اللہ کے نام پر دینے والا؟ مجھے نہیں پتا۔ یہ سائل کب تک نمازیوں سے مانگتا رہا، بس جب تک نمازیوں سے مانگتا رہا۔ کیونکہ حضور آپ بہتر جانتے ہیں کہ نماز اتنی مکمل اور مجرد عبادت ہے کہ اگر دوران نماز کوئی اور عمل کرے تو نماز باطل ہو جائے۔ اب بھی میرے علی کا مقابلہ دنیا والوں سے کرتے ہیں، ارے جن کی نماز کوئی اور عمل کرنے سے باطل ہو جائے انہیں کچھ اور کہا جاتا ہے، جس کے دوران نماز عمل کرنے سے آیت نازل ہو جائے اسے علی کہا جاتا ہے، اسے علی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، سنتے جانا، مجھے نہیں پتا کب تک اس نے نمازیوں سے مانگا، کہہ رہا تھا نمازیوں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، سن سب رہے تھے کہ کوئی نہیں رہا تھا، ڈر تھا کہ اگر کچھ دے دیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ سائل تھا، تنگ آ کے کہتا ہے ماننے والے گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ علی جو اپنی عبادتوں کی معراج پر اس مقام پہ موجود تھا جہاں سائل کی صدا علی نے سنی، کہا پالنے والے گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ سائل نے مانگا پالنے والے سے تھا، ہاتھ آیا، انگوٹھی اتار کر علی کے ہاتھ سے لے گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ پالنے والا میں ہوں لیکن دیتا علی کے ہاتھ سے۔ سائل نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، لوگوں نے اعتراض کرنا چاہا، بعد نماز
رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ علی کی نماز باطل ہو گئی. کہا یہ حق تمہیں کس نے دیا کہ اس کی عبادتوں میں شک کرو؟ یاد رکھو اگر اس کی عبادتوں میں شک کیا تو تمہارا ایمان باطل ہوگا. یا رسول اللہ نے بات یہ ہے کہ آج علی نے دوران نماز ایک سائل کو انگوٹھی دے دی. کہا اچھا وہ عمل علی نے کیا تھا؟ کہا ہاں یہ عمل علی نے کیا. ابھی کہا یا رسول اللہ آپ کو فیصلہ تو صادر کریں. کہا کیا کروں؟ میں ماں ینطق عن الہویٰ الہویٰ کی منزل پر فائز ہوں، بغیر وحی الہی کے میں نطق نہیں کرتا. میں اس وقت تک بول نہیں سکتا جب تک اللہ کی رضا نہ آ جائے، اللہ کی وحی نہ آ جائے. رسول سے سوال کر رہے ہیں صحابہ، رسول خاموش ہے. رسول کی خاموشی دیکھ کر اللہ نے کہا اے میرے حبیب کے پاس جا جبرائیل اور خاموشی پر درود بھیجنے کے بعد کہتے کہ اے میرے حبیب انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ولی ہے، اور والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور وہ اللہ کا ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیا کرتا ہے. علی 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 مولا آباد رکھے آپ کو. کیا شان بیان کی اللہ نے کہ ولی وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے. اب ہر غیروں کو ولی مت کہنا. نماز پڑھنے والے اور ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والا اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نماز قائم کرتے ہیں. اس حالت میں مولا نے انگوٹھی دی. سوال آپ سے کر رہا ہوں، جواب دوں گا آپ سے، لیکن اس منزل پر عموماً میں اپنے انکل چچا شہید کا قطع پڑھتا ہوں. حضرت معصوم نقوی شہید کہا کرتے تھے کہ سخی وہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سخی کے ماننے والے ولا کا جام کس حد تک دماغ میں چڑھا کے بیٹھے ہیں. جتنا اس جام کا سرور دماغوں میں ہوگا ویسے ہی ولایت کا نعرہ آئے گا. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے. سخی نہ نعرہ آئے گا اور نعرہ لوگوں سے پھوٹے گا، زبان سے تعلق ہی نہیں ہے علی کی ولایت کا. جب تک سب لوگ آمادہ نہیں ہوں گے اس وقت تک نعرہ نہیں آئے گا. جب آمادہ ہوں گے تو کوئی روک نہیں سکتا نعرہ. ٹھیک ہے. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے. سخی کی شان یہ ہوتی ہے کہ سخی سے جو بھی مانگتا ہے، جب بھی مانگتا ہے، جہاں بھی مانگتا ہے، سخی دے دیتا ہے. سخی دیکھتا نہیں ہے اپنا ہے یا پرایا ہے، سخی دے دیا کرتا ہے. اور تاریخ میں جملے آ جاتے ہیں کہ سخی آج ہماری مدد نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. قربان نہ ہو جاؤں، قدر کرنا جملوں کی. سخی وہی ہے. دیکھیں جب تک میں سخی دکھاؤں گا نہیں نہ جاؤں گا نہیں. سخی دکھاؤں گا، بتاؤں گا نہیں، دکھاؤں گا. سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی فتح خیبر کے بعد واپس آ رہے ہیں، 70 سونے سے لدے ہوئے اونٹ سخی کے حق میں روایت ہے وہ ہے. 70 سونے سے لدے ہوئے اونٹ ہیں سخی کے ہاتھ میں. باہر کھانے ہوئے جناب انبر نے سخی کے ایک راستے میں بیٹھے پانی پینے کے لیے کہ ایک سائل آیا. اسے نہیں پتا تھا کہ سخی ہے کون. ایک سائل فقیر بھوکا آیا، آ کے کہتا ہے یار مجھے بھوک لگی ہے، ایک روٹی کا سوال. میرے مولا کہتا ہے کمبر سائل نے سوال کیا اسے روٹی دو. جناب کمبر بھی آج شاید فخر و مباحات کے موڈ میں تھے. کہتے ہیں مولا روٹی تو دسترخوان میں ہے. مولا روٹی تو دسترخوان میں ہے. کیا کمبر دسترخوان